شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اکرام، حضرت ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا ہوا، کس لیے رو رہا ہے؟ اس نے کہا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں، لہٰذا آپ مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں میری سفارش فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کی رونے کی وجہ سے مجھے بھی رونا آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی تو وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اوزار و قطار رونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا، کس لیے رو رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ اور وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے شرک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی بندے کو قتل بھی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کو تو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا، مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصاری کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری شہوت کو ابھار دیا، میں پلٹا اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا رعب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا یہ ایک بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلے گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، کہیں کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے منہ سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، اس لیے وہ باہر چلے گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو سیدھا
پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا اور معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو مناتا رہا، وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا، اے اللہ میرے مالک، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ میں اب کہاں جاؤں؟ اے اللہ میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے 40 دن معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو منایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اللہ تعالیٰ کے سلام پیش کیے اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اور سارے مخلوق کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور سارے مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی، تیسری بات پوچھی گئی، مخلوق کو میں نے معاف کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ہی مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اتنی معافی مانگی، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا، نوجوان کے پاس جاؤ اور اس کو خوشخبری سنا دو، تیری عاجزی اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی اور پروردگار نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ یہ خطبات ذوالفقار کے اندر موجود ہے۔